Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, we continue with our topic Inklings from the Dark. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوئم مشہور کشمیری شاعر راما راہی نے لکھی ہے اور اس کا انگریزی ترجمہ پروفیسر جی آر ملک نے کیا ہے. تو اس پوئم کا جو کشمیری نام ہے وہ ہے پائچ ظلمت وزن. پائچ ظلمت وزن. تو انگریزی میں اس کا نام ہے انکلنگس فرام دا ڈارک. پہلے پارٹ میں ہم نے جو اس کے پوئٹ ہیں راما رائی ان کے بارے میں پڑھا ہے. اب دوسرے پارٹ میں ہم اس پوئم کا ایکسپلینیشن یا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. تو پوئم اس طرح سے ہے: Yesternight my sleep driven up and the thread of my fancy slit. I espied an eagle in the wild shadows of my mind. On its beak in the same old fashion smoldered the blood of the dove, whose feathers were shed by hilltops in the atmosphere. Turning my head on the pillow, I sighted a deep, dark chasm, and rose and leaned my back against the wall with the cool of the winter in the marrow of my breast. My lips froze dry as whisperings reached me from outside the window. The snowflakes were sailing in the shelter of the crevices. Not a mouse did creep from under the box to the store cabinet. From under the box to the store cabinet. In place of my upper garment, a cat hung by the hanger. Rubbing my eyes, I tried to pull the quilt up to my cold back. But oh, the concrete shook and the cold, hapless ashes kissed my feet, while the owl hooted outside, "Oh woe to you, oh woe!" Fain would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. Suddenly I called to my mind my darling son. How raptly did he listen to my bedtime tale last night when I told him of the agony of the oyster in her travails. But he only heard part of the tale when sleep overtook him. I rose like a moonstruck man and turned on the light and found him lying by the wall like a mushroom on the mount, in deep slumber with fragrant blossoms blooming on his lips, and a drop of sweat dawned afresh playing on his brow. Perchance he was dreaming the rest of the tale. Perchance the oyster had labored forth a pearl. So ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوئم ہے اس میں 25 لائنیں ہیں اور یہ 25 لائنیں 3 سٹینزاز میں ڈیوائڈ ہیں، تقسیم کی گئی ہیں. پہلا سٹینزا لائن 1 سے 7 تک ہے، دوسرا سٹینزا لائن 8 سے 15 تک اور تیسرا سٹینزا لائن 16 سے 25 تک ہے. تو پہلے ہم لائن سٹینزا فرسٹ کا ایکسپلینیشن دیں گے. تو فرسٹ سٹینزا جو ہے یہ پہلے 7 لائنوں پر مشتمل ہے. تو اس میں پوئٹ کہتا ہے: یسٹر نائٹ مائی سلیپ ڈریون اپ اینڈ دا تھریڈ آف مائی فینسی سلٹ. آئی اسپائرڈ این ایگل ان دا وائلڈ شیڈوز آف مائی مائنڈ. آن اٹس بیک in the same old fashion smoldered the blood of the dove, whose feathers were shed by hilltops in the atmosphere. Turning my head on the pillow, I sighted a deep, dark chasm, and rose and leaned my back against the wall with the cool of the winter in the marrow of my breast. تو اس میں کچھ الفاظ ہیں. یسٹر نائٹ کا مطلب ہے لاسٹ نائٹ، پریویس نائٹ.
गुजरी हुई रात. Driven up, removed, gone, गुजर जाना, खत्म होना, चले जाना. Fancies, ख्वाब, dreams, slit, torn, तोड़ जाना, खत्म करना, फाड़ देना, तोड़ डालना. Espied, देखा, saw, wild shadows, corners over which the poet had no control. Smoldered, burned, cooked, infected. Shed means thrown, scattered, spread out. Chasm, khali jaga, opening or gap. Marrow, हड्डी का गोदा, the center of one's being, the best part. तो इन लाइनों में ये शायर कहता है कि पिछली रात मेरी नींद टूट गई और मेरे ख्वाबों का जो सिलसिला था वो टूट गया, ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि मैं डर गया. मैंने ख्वाब में एक शाहीन को देखा जिसने ये शाहीन, ये ख्वाब जो है ये मेरे जहन के उन कोनों में ये ख्वाब दिखाई दे रहा था जिन पर मेरा कंट्रोल नहीं. मेरे दिमाग में ये आया कि मैंने एक शाहीन को देखा जिसकी चोंच पर उसी पुराने तरीके से एक फाख्ता का खून चिपका हुआ था, यानी उसके चोंच पर फाख्ता का खून लगा हुआ था. और जो ये फाख्ता थी ये चूँकि मर चुकी थी और उसके जो पर थे उनको मैंने हवा में पहाड़ के ऊपर देखा, फैला हुआ देखा. मैंने अपना सर दूसरी तरफ तकिए पर से दूसरी तरफ किया और इसी दौरान मैंने एक गहरा गड्ढा, अंधेरा गड्ढा, एक खाली जगह देखी. डर की वजह से मैं जाग गया और बिस्तर से उठ गया. मैंने अपने कमर को दीवार के साथ लगा दिया, दीवार के सहारे लगाया, लेकिन इसी दौरान मुझे पूरे जिस्म में सर्दी का एहसास हो गया. So the poet narrates the events of his previous night when it was snowing, and he could not sleep because he was hallucinating. Hallucinating का मतलब है वो उसके दिमाग पर कुछ गलत असर पड़ गया था, वो गुमराह हो गया था, किसी चीज़ ने उसको गुमराह किया था. He saw an eagle that was spilling the blood of a dove. The feathers of the dove were scattered over mountains. Turning in his bed, he saw a wide opening. He sat up in the bed and felt the cool of the winter in his whole body. अब दूसरा स्टेंजा. My lips froze dry as whisperings reached me from outside the window. The snowflakes were sailing into the shelter of the crevices. Not a mouse did creep from under the box to the stove cabinet. In place of my upper garment, a cat hung by the hanger. Rubbing my eyes, I tried to pull the quilt up to my cold back, but oh, the concrete shook and the cold, hapless ashes kissed my feet, while the owl hooted outside, "Oh, woe to you, oh, woe!" Fain would I have raised a cry of lament had my heart stood by me. तो ये पहला स्टेंजा पहले 7 लाइनों का था. अब दूसरा स्टेंजा 8 से 15 लाइनों के दरमियान है. इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं. पहला है विस्परिंग्स. विस्परिंग्स का मतलब है काना फूसी. समथिंग सेड इन विस्पर्स. स्नोफ्लैक्स. स्नोफ्लैक्स का मतलब है पीसेज ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े. क्रिवाइसेस, दराज, ओपनिंग और गैप. इसके बाद है हैपलेस, बदनसीब, अनलकी, अनफॉर्चुनेट. हूट,
to make a short, loud, high sound. ایک چھوٹی سی اونچی آواز. وہ means extreme sadness, سوگ, رنج, الم. پھین خوش قسمتی سے, luckily, gladly. لیمنٹ رونا چلانا, grief پین. اس کے بعد ہے stood by, waited and helped, انتظار کرنا اور مدد کرنا. تو ان لائنوں میں اب شاعر ڈر گیا تھا. وہ اپنے بستر میں بیٹھا ہوا تھا. اس کو سردی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ سرما کا موسم تھا. اور اسی دوران پوئٹ نے کھڑکی کے باہر کچھ کانا پھوسی سنی. کوئی باتیں کر رہے تھے باہر. تو اس کا جو خوف ہے اس میں اب اضافہ ہو گیا. اس خوف کی وجہ سے اس کے جو ہونٹ ہیں وہ خشک ہو گئے. they became dry. لیکن باہر ابھی بھی برف باری ہو رہی تھی آہستہ آہستہ سے. اور جو برف کے ٹکڑے تھے یہ کھڑکی پر گر رہے تھے. کھڑکی کے درمیان جو گیپس ہوتے ہیں, خالی جگہ ہوتی ہے, وہاں پر گر رہے تھے. ان سے بھی تھوڑی بہت آواز آ رہی تھی. اسی دوران ایک اور چیز ہو گیا. جہاں پر شاعر یہ پوئٹ اپنا پھرن رکھتا تھا ہینگر پر, وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی. اس سے یہ پوئٹ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا. حیرانگی سے اس نے اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کیا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اب سردی زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس نے اب اپنے شانوں کو یا اپنے کمر کو گرم رکھنے کے لیے کوشش کی اور چاہا کہ جو رضائی ہے, جو کمبل ہے, اس کو وہ تھوڑا اوپر کھینچے تاکہ وہ اپنے کمر کے ارد گرد اس کو رکھ سکے اور وہ تھوڑی گرمی محسوس کر سکے. اس نے جیسے ہی کمبل کو اوپر کھینچا, جو کانگڑی تھی, کانگڑی میں حرکت ہو گئی. اس کے پاؤں کانگڑی سے ٹکرا گئے اور کانگڑی الٹ گئی اور اس میں جو ایشز تھے وہ اس کے پیروں پر گر گئے. اسی دوران جو باہر اس نے ایک الو کی زوردار آواز بھی سنی جو بدشگونی کی علامت ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ میں ایک چیخ مارتا دکھ سے, غم سے, رنج سے, میں چلاتا, زور سے چلاتا, لیکن خوف کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکا. So dear students, the poet heard some whisperings coming from outside the window. His lips became dry. The snowflakes were falling gently into the gaps in the windows. The poet was frightened on seeing a cat hung by the hanger. He rubbed his eyes in surprise, as if he could not understand what was happening around him. He was feeling cold, and so he pulled the quilt up to his back. It made the kangri shake, and the cold ashes kissed his feet. The owl hooted outside ominously. The poet would have made a cry of grief had he not been in a state of fear. So dear students, this was the explanation, second stanza of the poem. In this way, we completed first two stanzas of the poem from lines 1 to 15. I hope you enjoyed the poem, and in the next lecture we will learn about the third and final stanza of this poem. Thank you.